آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان۔ ایک کہانی ہے بڑی مختصر سی، صرف 80 برس پرانی ہے۔ 80 برس پہلے اتر پردیش کے شہر بلند شہر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ خاصا گھریلو جو ماحول تھا، مذہبی ماحول تھا، اتنا مذہبی تھا، اس سے اندازہ لگائیں کہ 7 برس کی عمر میں اس بچی کو برقع پہنا دیا گیا، اور جو بھی تھی تعلیم وہ گھر کے اندر تھی، مذہبی تعلیم تھی۔ البتہ سیاسی طور پہ ان کا جو گھرانہ تھا اس بچی کا بہت وائبرنٹ تھا۔ والد جو تھے وہ مسلم لیگ بلند شہر کے سیکریٹری تھے، اور اتنے جوش و خروش والے سیکریٹری تھے کہ جب 14 اگست 1947 کو تقسیم ہوئی ہے تو انہوں نے مٹھائی تقسیم کی اپنے شہر میں، اور اس کی پاداش میں ظاہر ہے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ جیل چلے گئے اور جیل سے رہا ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ وہ لاہور آ گئے اپنے 7 بچوں سمیت، انارکلی میں رہے، پھر گڑی شاہو میں رہے ایک کمرے کے مکان میں۔ وہ جو بچی ہے اس نے اسکول کی جو تعلیم ہے وہ بذریعہ خط و کتابت مکمل کی، لیکن پھر بہت ہی جد و جہد کے بعد انہیں کالج میں ایڈمیشن کی اجازت ملی، ادیب فاضل کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کیا، بلا بلا۔ مطلب میرا سانس اکھڑنے لگا ہے۔ میں سیدھا مطلب کی بات پہ آتا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں کشور ناہید صاحبہ کی۔ تھینک یو سو مچ۔ آداب، یہ باتیں میرے بارے میں تھی؟ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اچھا، تو کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیے، جو سرا پکڑتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا یہ کہاں ختم ہوگا۔ میرا سرا آپ نے بچپن سے پکڑا۔ وہ تو میں نے نمٹا دیا نا بچپن۔ نہ نمٹائے نہیں۔ مجھے ایک بات بتانا ہے، قائد اعظم نے اس وقت ایک تحریک شروع کی تھی کہ فرد نہیں ہے مسلم لیگ کے پاس تو لوگ چندہ دیں، تو ہم لوگ 4 آنے ہمارے پاس ہوتے تھے۔ ہم نے 4 آنوں کے ان کو بھیجے تھے، اور ان کے جواب میں ان کی طرف سے رسید آئی تھی۔ رسید بھی آئی تھی۔ پھر دوسری بات جو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں، وہ یہ کہ ابا جی تو وہاں تھے، اماں سب کالی برقعے اوڑھ کے جلوس میں جاتی تھی، لیکن اس سے پہلے قائد اعظم کی ایک اور آئی تھی سفارش، آرڈر آیا تھا، سفارش غلط کہہ رہی ہوں، کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ کوئی چندہ اکٹھا کریں۔ تو ہم لوگوں کے بلند شہر میں یہ اعلان ہر عورت نے اپنے لیے یہ قبول کیا تھا کہ ہر گھر سے دوپہر کا آٹا گوندتے ہوئے اور شام کا آٹا گوندتے ہوئے ایک مٹھی آٹا الگ کرنا ہے، اور ہم بچوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ آٹا اکٹھا کر کے ہم مسلم لیگ کے دفتر میں جمع کرا کے آتے تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو شاید میں نے تو لکھی ہیں اپنی کسی کتاب میں، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم۔ باقی باتیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پارٹیشن میں کیا ہوا، اور لڑکیاں کتنی اغوا ہوئی، 40 لاکھ لڑکیاں اغوا ہوئیں۔ اس میں سکھ بھی تھیں، مسلمان بھی تھیں، اور ہندو بھی تھیں، اور آدھی سے زیادہ لڑکیاں خاندانوں نے وصول نہیں کی۔ کہا یہ خراب ہو گئی ہے، اور کوئی یہاں ہمارے یہاں نور جہاں بن کے رہی، اور کوئی وہاں اجیت کور بن کے رہی، اور یہاں جو خواتین رہیں ان کی اولڈ عمر میں بھی میں ان سے جا کے ملی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ میں ان سے باتیں کرتی رہی اور مجھے دیکھتی رہی، تم ٹھیک کہتی ہو، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی فقرہ نہیں کہا۔ آپ جب پاکستان آئیں تو 50 اور 60 کی دہائی جو ہے وہ خاصی وائبرنٹ تھی۔ مثلاً اس زمانے کا جو بھی پڑھنے لکھنے والا لڑکا لڑکی تھا، اس کا تھا ایک مثال کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ مثلاً اگر جنوبی افریقہ کے اپارتھائڈ کی بات ہو رہی ہو، مڈل ایسٹ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، لاہور میں جلوس نکل رہا ہے، اس طرح کے بالکل یہ حالت تھی ہم لوگوں کی۔ اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیا ہو، یہ پاگل لوگ تھے کیا تھا؟ ہمارا کالج جو تھا وہ جیل کے سامنے تھا۔ ہم سب لڑکیاں سائیکالوجی کی جو ہماری پروفیسر تھی ان کو لے کے ہم گئے کہ ہمیں بھگت سنگھ کی پھانسی کی جگہ دکھائیں۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لڑکیاں بھگت سنگھ دکھائیں، پھر وہ دوسری جگہ دکھائیں، پھر وہ میں نے نہر سوئز کا قصہ بتایا، پھر ویتنام کی جنگ کے حوالے سے، پھر کلچرل ریولوشن
चाइना का, जो बाद में सारा ख़त्म हो गया, इन चीज़ों में हम इतने एक्टिव थे कि मुझे ये याद ही नहीं था, और यूसुफ का भी ये याद नहीं था कि हम तो क्लास फेलो होने के नाम से इश्क करने के लिए बाहर निकले थे। हम तो सियासत कर रहे हैं और सियासतदानों के दरमियान बैठे हुए हैं, क्योंकि अब्दुल्ला भट्ट, आका शोरिश काश्मीरी, अब्दुल्ला मलिक, पता नहीं कितने लोग थे, जिसमें हबीब जाले भी बाद में शामिल हो गए थे। हम इश्क करने के लिए आते थे कॉफ़ी हाउस, और उस गुफ्तगू में मिल के बैठ जाती थी, और वहीं से हमारी ज़िंदगी शुरू। तो इस तरफ आपको आपके किसी उस्ताद ने लगाया, या ये जो इन्हें कोई उस्ताद लगा सकता है वैसे? नहीं, वैसे कॉलेज में ज़ाहिर है अगर भगत सिंह की खबर देखने के लिए जा रही हैं तो उस वक्त कॉलेज में भी इस लेवल पे बात होती थी? असल में ये बीज मेरे बचपन में बोया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मैंने तुम्हें बताया उसका भी, और फिर अम्मा के साथ हम जुलूस में चले जाते थे। मैं और मुझसे बड़े और छोटे भाई दोनों भाई थे, तो हम गुल्ली डंडा खेलते थे, और जब जुलूस निकलता था तो हम डंडे को बना के कहते थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मेरा ये बचपन था, मैंने गुड़िया नहीं खेली, मैं इस मंजिल पे रही, और उसी मंजिल को तय करते करते वियतनाम पे आ गई। वियतनाम को तय करते करते पीपल्स पार्टी आ गई। पीपल्स पार्टी को तय करते करते मार्शल लॉ, जो अपने पहले अयूब खां के ज़माने का देखा, उस ज़माने में उन्होंने कहा कि उनका हल इश्तहार है MRD का। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थी, तो मेरी ज़िम्मे लगाया गया तुम बैठ जाओ, जितनी जगह डॉक्यूमेंट्रीज में हल आता है वो सारा हल निकाल दो। तो अलमानी सॉल्यूशन 3 दिन तक मैं हल निकालती रही। फिर मैंने उनसे पूछा, बताएं क्या हलचल में से भी हल निकाल दो। अच्छा, आप जो हैं, आपने फैमिली देखी, आपने अपने कॉमरेड्स देखे, आपने इर्द गिर्द के बड़े जो नाम थे वो देखे, ये जो औरत है इससे कब तारुफ हुआ आपका? इसका बचपन में तारुफ इस तरह से हुआ कि मेरी पैदाइश के ऊपर कोई मिठाई नहीं बांटी गई, क्योंकि पांचवा बच्चा थी और लड़की थी, तो वो मैंने नहीं सुना कि कोई मिठाई बांटी गई हो। दूसरी बात, जो मैंने पार्टीशन के वक्त लड़कियां अगवाई आती हुई वापस देखी, और मुझे उनका वजूद याद नहीं है, पर उनके पैर याद हैं, जिसमें मट्टी और खून के अलावा कुछ नहीं था। और मुझे आगे जाने की इजाज़त भी नहीं थी, मैं बच्ची थी, तो सारी औरतों की टांगों के दरमियान से उन लड़कियों को देखा, और मेरे अंदर वो तूफान उठने लगा कि ये क्या है। उसके बाद पाकिस्तान आके एक 53 का टर्निंग मोमेंट ये था कि भाई मेरे ने मेरे साथ मोहब्बत की। लाहौर में यूनिवर्सिटी हॉल में मुशायरा था, वहाँ एक लड़की आई, उसका नाम ज़हरा निकाह था। अच्छा। उसके पास 3 गज़लें थी, उसने 3 गज़लें पढ़ी। जोश साहब, जिगर साहब, फैज साहब, जितने बड़े नाम थे शानदार, सबके सब बैठे हुए थे। उस लड़की के पढ़ने के बाद सबने कहा हम उसे दोबारा सुनेंगे, मुझसे फिर सुनेंगे, और आखिर ज़हरा आपा ने कहा मेरे पास 3 गज़लें थी, मैंने सुना दी। लेकिन अगले दिन सुबह से लेके शाम तक बस स्टॉप से लेके हर जगह मैं ये सुनती रही, ये लड़की खुद तो नहीं लिख सकती, कोई से लिख के देता होगा। बस ये तीर मेरे दिल मारा के हाय हाय। और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। वो एक पतली सी काला ओवरऑल पहन के सफ़ेद कपड़े पहने हुए लड़की थी, और ये कह रहे ये कैसे हो सकता है। बस वो एक और मेरे अंदर खंदक पैदा हो गई। पहले मेरे पास बचपन की खंदकें थी, फिर ये खंदक आ गई, और इस खंदक ने मेरे अंदर की पता नहीं औरत को जगाया या शख्स को जगाया या इंसान को जगाया। कि मैंने कहा कि कुछ इस कदर थी गर्मी बाज़ार आरज़ू, दिल जो खरीदता था उसे देखता न था। लेकिन इस शेर की इतनी तशरीह हुई, इतनी
کچھ اس قدر بھی زر سی ناہداشت تھی کچھ اڑنے کا رنگ بھی کھلتا ہوا نہ تھا. سب ہاں نے یہ تو کہا. اڑ گیا شعر. اور عابد علی عابد سب سے بڑے عابد تھے جنہوں نے مشاعرہ ہو رہا تھا لائیو ریڈیو پہ, انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یہ عورت کی آواز آئی ہے. اور یہی بات جب میں ڈھاکہ گئی, اندلیب شادانی نے کہا دیکھ کر جس شخص کو ہنسنا بہت, سر کو اس کے سامنے ڈھکنا بہت, یہ لڑکی کی آواز ہے. مجھے ویسے بعد میں شرمندگی ہوئی ہے کہ میری کیسی لڑکی کی آواز تھی, لیکن بہرحال اس کو دیکھ کے 5 سال تک یہ ہوتا رہا کہ عورت غزل کہہ سکتی ہے کہ نہیں, غزل کا مطلب ہی عورت سے بات کرنا ہے, لڑکی سے بات کرنا ہے, یہ کیسے کہہ رہی ہے. تو میں نے جب کہا کہ گھر کے دندے کے نمٹتے ہی نہیں ہیں ناہید, میں نکلنا بھی اگر شام کو گھر سے جاؤں. اور پھر جب میں نے کہا کہ برف کی مانند جینا عمر بھر, ریت کی صورت مگر تپنا بہت, تو لوگوں نے واہ تو نہیں کہا اور آہ بھی نہیں کہا, چپ ہو گئے. اور اس چپ نے میری یہ مدد کی کہ فہمیدہ ریاض آ گئی. ساٹھ کی دہائی میں جب آپ لوکل گورنمنٹ میں کام کر رہی تھیں تو اس زمانے میں آپ کو ایک اپرچونیٹی ملی کہ آپ جگہ جگہ گھومیں, تو اپنے علاوہ جو باقی عورتیں آپ نے دریافت کیں وہ غالباً اسی نوکری کے دوران دریافت ہوئی. نہیں, میں نے دریافت نہیں کی, انہوں نے مجھے دریافت کیا, پکڑا. اچھا. مسز فیض, ڈاکٹر رفت رشید, باقی اور سو لوگ جو عورتیں جاتی تھیں, ستنا محمود, انہوں نے کہا کہ ہم گاؤں میں جا کے کام کرتے ہیں, تم بھی چلو. تو ہمارا گروپ لڑکیوں کا جو تھا, ہم بھی گئے, نالیاں صاف کی, بچوں کے بال بنائے. جو ان کی مائیں تھیں نا وہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہی تھیں, کیا کرنے آ گئی ہیں, اسی طرح اس طرح ہی رہنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہ یہ کہ ہم جس پلنگ پہ بیٹھتے تھے, جب ہم وہاں سے اٹھ کے آتے تھے تو وہ عورتیں وہ پلنگ پاک کیا کرتی تھی. اچھا. کہ یہ پتہ نہیں کہاں کون سی عورتیں ہیں, کہاں سے آئی ہیں. اور یہ چیزیں جو میرے اندر بڑھتی گئیں مجھے اور تناوا کرتی گئی. لیکن ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ سے جب میں فیڈرل گورنمنٹ میں آئی, اور وہاں پہ بھی مجھے فیلڈ کا ورک کے علاوہ عورتوں کے لیے کام ملا. مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوا جب میں نیشنل سینٹر میں تھی, اور اس کے بعد وہاں کوثر نیازی کی بھی وزارت بھی تھی. تو مولویوں کو بلانا ہے, تو میں انہیں انفارمیشن اور منسٹری آف ریلیجس افیئرس اکٹھی تھی, تو میں مولویوں کو کہتی تھی دیکھیے میں نیازی صاحب کو اطلاع کر دوں گی کہ آپ آ نہیں رہے ہیں کیونکہ یہ منسٹری ایک ہی ہے, اور آپ کو آ کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کیا ریلیجس ویوز کیا ہیں. تو وہ سب آ جاتے تھے, اور میں اس دن معاف کرنا سلیو لیس بلاؤز پہن کے, ساڑی پہن کے آتی تھی. ٹارچر کرنے نہیں, یہ بتانے, کیونکہ قرآن شریف میں نے اماں سے پڑھا تھا, اپنے آپ بھی پڑھا تھا, اس کی تلاوت بھی کی تھی, اور اس کے معنی بھی پڑھے تھے. تو جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو میں کہتی تھی اس کا یہ مطلب بھی ہے. ان سب کو یہ اندازہ تھا. کیونکہ جب میں ایک اور بات بتا دوں کہ جب ہم نے 12 فروری کو جلوس نکالا تھا, عورتوں کی گواہی کے حوالے سے 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. 83 12 فروری. تو اس وقت اس کے بعد اس جلوس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوئی وہ الگ بات ہے کہ ہم آدھے لوگ جو تھے جیل میں تھے, آدھے ہسپتال میں تھے, اور اس کے بعد وہ میری نظم آئی تھی یہ ہم گناہ گار عورتیں ہیں. تو اس کے بعد ایک سیشن میں نے کیا دفتر میں, نیشنل سینٹر کی بھی ڈائریکٹر تھی. ساری اسٹیج پہ سارے مولوی بیٹھے ہیں اور نیچے ساری عورتیں بیٹھی ہیں, اور اس سے باتیں ہو رہی ہیں. تو آخر میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ جی فرمائیے. میں نے کہا دیکھیے اس ادارے کی سربراہ میں ہوں, میرے سگنیچر سے میرے سارے سٹاف کو تنخواہیں ملتی ہیں,
میرے سگنیچر سے دفتر کے جتنے بل ہیں وہ پاس ہوتے ہیں. اگر اس میں کسی اور کے سگنیچر ہوں گے تو AGPR پاس نہیں کرے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے کہ نہیں آپ جیسی خاتون کو کیسے کہا جا سکتا ہے, آپ تو یہ ہیں اور وہ ہیں. تو میں نے کہا مجھ کو نہیں کہا جا سکتا تو وہ میری جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی عورت ہے اس کو کچھ نہیں ملتا, جو انگوٹھے لگا کے دوسری شادی کی اجازت دیتی ہے, اس کے اوپر آپ زور ڈال دینا چاہتے ہیں. لیکن ذرا آج تک وہ قانون ختم نہیں ہوا. کیوں بتا رہی ہوں میں؟ اس لیے کہ میں اپنی وصیت لکھ رہی تھی. وصیت لکھی تو اس کے لکھنے کے بعد 2 وٹنس چاہیے. میں نے کہا ایک عورت اور ایک مرد. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایک عورت 1.5 وٹنس بن گیا. ہاں. تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ بات اب تک وہیں کھڑی ہے. اچھا آپ تو بینک میں لون لینے کی کوشش کریں تو آپ کو وہ بھی یہی حال ہے. ابھی بھی یہی اب مسئلہ آج بھی یہی ہے. خود آپ ایک جگہ کہہ چکی ہیں کہ میری جو نظمیں ہیں بعض اوقات یوسف کامران جو ہیں وہ کہتے تھے یہ اس طرح تو مت لکھا کرو, کچھ تو خیال کرو. پھر آپ نے یوسف کو ہی نظمیں سنانا بند کر دیں اور جب وہ چھپتی تھیں تو وہ بیچارے پڑھ لیتے تھے. گھر کی باتیں باہر کر رہے ہیں. وہ بھی آن ایئر کر تو آپ ہاں صرف مولوی کی بات تو نہیں ہے. دیکھیں کو اجازت ہے اگر آپ ایک نظم کا حوالہ دیتی ہوں. گھاس بھی مجھ جیسی ہے, یہ نظم میں نے لکھی اور یوسف نے پڑھی اور یوسف نے کہا کہ ڈونٹ واش یہ ڈرٹی لن. میری سمجھ میں آج تک نہیں آئی اس نے کیوں کہا تھا, کیونکہ اس نظم کے اوپر گزشتہ 2 سالوں سے برٹن کی جتنی بھی ہیں یونیورسٹیاں وہاں اس پہ ریسرچ اس طرح ہو رہی ہے کہ ایک ہفتے کا وہ ورکشاپ کرتے ہیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ گھاس اور عورت میں کیا رابطہ ہے, کیا رشتہ ہے. تو اور پھر تمہیں بتاؤں یہ نظم جو ہے 1985 کی جو ورلڈ کانگریس ہوئی تھی UN میں, اس کا جو ایمبلم بنا تھا اس میں اس نظم کو اردو میں اور انگریزی میں بھی. آپ نے جو ہے اسٹرگل کی 80s میں, پھر 88 میں پاکستان کو پہلی خاتون وزیر اعظم ملی جو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. تو اس وقت آپ کو لگا کہ ہم نے وہ مرحلہ اچیو کر لیا ہے؟ خوش تھیں آپ؟ وہ خاتون کے لیے ہم ہاف وے خوش تھے, لیکن اسے جتنے اپنے طور پر ایگریمنٹ کیے تھے کہ فلاں وزیر خارجہ رہے گا, فلاں وزیر مالیات رہے گا, فلاں رہے گا, یہ سب چیزیں رہنے کے باوجود. اور پھر سب سے ٹارچرس بات میرے لیے تھی کہ اس کی نوکری کے درمیان, پہلی وزیر اعظم کی نوکری کے درمیان 8 مارچ آئی عالمی یوم اور اس نے خواتین. کوئی فنکشن نہیں کیا. اس وقت میں نے نظم لکھی تھی, میں باغ کی راکھی ہوئی میاں, مجھے باغ پہ حق بھی دو میاں. تو یہ میرے اندر پتہ نہیں کوئی بے وقوف پاگل بیٹھا ہوا ہے جو مجھ سے ایسی نظمیں کہلوا لیتا ہے. اور ہر سال آپ سڑک پہ ہوتی ہیں, وہی نعرے, وہی جوش, تو اس کا مطلب ہے امید ابھی بھی ہے. دیکھیے مایوسی کی حد ڈپریشن ہوتی ہے, لیکن اس لیے ہوتی ہوں کہ میرے بعد 3 نسلیں آ چکی ہیں اور اس میں سے تینوں نسلوں کو خراب کیا ہے ضیاء الحق اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے, اور ان کو اعلان نہیں کرنے دیا, ان کو یہ احساس نہیں کرنے دیا کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے. وہ بیٹی ہیں, وہ ماں ہیں, وہ بیوی ہیں, ان کو انسان ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا. اچھا اگر ہم حال کی بات کریں, اب مطلب یہ جو پوری مہم ہے, اگر میں اس کو کہوں کہ یہ ایک مطلب فیمنزم ہی ہے نا ایک طرح سے, تو اگر ہم ماڈرن فیمنزم کی بات کریں تو جو نئی پود ہے, آپ دیکھتی ہیں عورت مارچ, اس میں بھی بہت باتیں ہوتی ہیں, اس کا ایک ریاکشن بھی آتا ہے. 8 مارچ کو جو انہوں نے کیا تھا جی وہ اسی کی میں ذکر کر رہا ہوں. اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے
وہ میرے خلاف بہت بولی بچیاں شروع میں کہ جب انہوں آپ نے نے کہا تھا کہ ثقافت اپنی ذہن میں رکھیں، جہادیوں کی طرح راستے سے نہ بھٹک جائیں. اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی. میں نے کہا یہ کسی طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے، تمہارے خلاف بھی، جیسے تمہارے ہوا ہے. حق بھی، اور جو کہ ہوا ہے. ابھی انہوں نے ایک دیا تھا کہ ہمیں سلوگنز دیں، تو ان کے پاس جتنے سلوگنز آئے، سلوگنز نہیں تھے، تھریٹ تھے. آؤ جلوس نکالو اور ہم تمہیں بتائیں گے ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو ہماری بچیوں کو، ہماری لڑکیوں کو شکر ہے، احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے وجود کو ایک شخص کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا. لیکن انہیں ابھی بہت سی محنت یہ کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جو محنتیں کی یا میں نے کوئی محنتیں کی، اس میں دن اور رات کو نہیں دیکھا، اور اس میں صرف ورکنگ کیپیسٹی نہیں رکھی، اس میں لکھنے کی کیپیسٹی کو زندہ رکھا. مثلا اگر لیلا خالد کی کتاب ہے اور وہ وہاں لکھ رہی ہے، جی تو وہاں امریکہ سے میں اس کی کاپیاں منگوا رہی ہوں، میں ساتھ ساتھ ترجمہ کر جاؤں، کیونکہ میرے اندر یہ تھا کہ میں اس کی جدوجہد میں شریک ہو رہی ہوں. میرے لوگ زندہ رہیں گے کے نام سے بالکل. لیلا خالد کی آپ بھی تھی، یہ 1982 میں چھپی اور کشور آپا نے اس کا ٹرانسلیشن کیا تھا. ہاں، تو یا پھر میں نے سیمون کی کتاب اگر کی، ابرج کر کے، عورت کی نفسیات، اس کا پہلے فقرے نے مجھے پکڑ لیا تھا. اس کتاب کا پہلا فقرہ تھا وومن از ناٹ بورن شی از میڈ. یہیں سے میں، جیسے لیکسن ہیوز جو امریکن کالا شاعر تھا، اس کی نظم کا پہلا مصرع تھا دا نائٹ از بلیک لائک می. ایسے مصرے، ایسی لائنیں مجھے پکڑتی ہیں اور مجھے راستہ دکھاتی ہیں کہ تم اس راستے پہ چلو، اب تم نے یہ کام کرنا ہے. تو میں اپنے سے سینئر یا دنیا بھر کے رائٹرز کی اس لیے شکر گزار ہوں کہ میں اپنے ملک میں تو بہت کم مکالمہ کر سکتی ہوں، کیونکہ اسلام آ جاتا ہے بیچ میں، آ جاتا ہے کہ 3 طلاقیں کس کو ہوں گی، کیسے ہوں گی، کیسے نہیں ہوں گی. نئے فیمنسٹ جو ہیں وہ بھی آپ کی بات نہیں سمجھ رہے، اس لیے کہ وہ ایک آپ کا فقرہ ہے کہ میں ریڈیکل یا بوہیمین نہیں ہوں، میں ریئلسٹ ہوں. اس پہ بھی اگر دھیان دے دے یہ نسائیت والی تحریک، تو راستہ تو بنایا ہے، اس پہ بس آگے بڑھانا ہے نا اس راستے کو. لیکن آپ نے جو اس سال ان کو ایک طرف اشارہ کیا کہ بھئی یہ کیا ایڈونچرزم تم لوگ کر رہے ہو، ایک راستے پہ چلو نا ڈھنگ کے طریقے سے، تو وہ آپ کی بات بھی نہیں سمجھی. تو آپ کا جو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو سارا کیا کرایا اب تک کا ہے، وہ خود خواتین کا طبقہ تک بھی کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا، نئی نسل تک. آپ یورپ چلے جائیں، وہاں ایک تحریک چلی تھی، کچھ ہمارے ملک میں بھی کچھ عورتوں نے چلائی تھی جو بہت ریڈیکل تھی، دوپٹہ جلانے کی تحریک. اس طرح کی یہ تحریکیں ایکسٹریمسٹ چلاتے ہیں، لیکن زندگی ایکسٹریم کے ساتھ نہیں چلتی. زندگی کو ہمیشہ ایک مڈل وے دینا ہوتا ہے. اس مڈل وے میں آپ کو کبھی کمپرومائز بھی کرنا ہوتا ہے اور کبھی آپ کو سٹینڈ بھی لینا ہوتا ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. جب میری ماں نے کہا کہ میں تمہاری ساری بہنوں کو 10ویں تک پڑھایا تھا، تم کیوں کالج جانا چاہتی ہو، تو اس کی حد انتہا علم کی یہ تھی اور میں اس حد انتہا سے آگے جانا چاہتی تھی. بہت لڑائی دنگا فساد، اس کے باوجود میں نے جو ماسٹرز کیا وہ سب کی مخالفت کے باوجود اس لیے کیا کہ میں چاہتی تھی زندگی میں کچھ سیکھوں. ڈگری نہیں میں چاہتی تھی، کچھ سیکھنا چاہتی تھی، اور وہی جو میں سیکھنا چاہتی تھی وہ آج گلوبلائزیشن کی شکل میں سامنے میرے سامنے. اس خطے میں اب آپ نے بات کی، لیکن نئی نسل کا یہ ہے کہ ان کا ریئیکشن ریڈیکل اس وجہ سے ہے کہ جبر بھی اتنا ہی ریڈیکل ہے. ان ٹرمز آف بھارت میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، ریپ کیپٹل
کہا جا رہا ہے, کس طرح کی ابھی کل مطلب چناؤ والی کیس ہاں کو ہاں دیکھ فاشزم ابھی مطلب وہ جلا رہے ہیں ریپ وکٹم فاشزم کے خلاف ریڈیکل ہی ہونا چاہیے یا فاشزم کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیے اس میں عورتوں کا بچیوں کا قصور نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں مرد ابھی تک وحشیانہ ماحول سے نہیں نکلا. اسے شاید آزادی چاہیے, کیونکہ 5 سال کی بچیاں, 7 سال کی بچیاں, 13 سال کی بچیاں, 13 سال کی تو شادی کر دیتے ہیں, 5 سال 7 سال کی بچیوں کو کرنے کے بعد, اس کو سلوک کرنے کے بعد اس کو جو مارتے ہیں, تو وہ منزل جو ہے, میں نے مراد علی شاہ کو بھی کہا تھا کہ یہ منزل تمہارے صوبے میں بہت پھیل رہی ہے. اس کی وجہ فرسٹریشن ہے. میں اور آپ غصے میں ہوتے ہیں پر بولتے نہیں ہیں. ہمیں بولنے والے لوگ چاہیے جو یہ بتائیں. ایک غامدی صاحب ہیں جو بیچ میں ذرا سا اشارہ کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ان کی میری لڑائی چلتی ہے. وہ کس چیز پہ؟ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں عورت گھر چلاتی ہے. عورت باہر کیوں نہیں چلا سکتی؟ گھر بھی چلاتی ہے, باہر بھی چلاتی ہے. اس سے ان کی اور میری کتنے سالوں سے لڑائی چل رہی ہے. کچھ سنائیں دیں. کیا سنا؟ جو چاہیں سنائیں. جب میں سوات میں تھی تو سوات میں وہ دن تھے جب عورتیں اپنے سارے زیور مولوی فضل اللہ کو دے رہی تھی. ملالہ پہ بھی لکھی تھی آپ نے. وہ بتا رہی ہوں, دے رہی تھی. اور میں سڑک پہ نکلی اور بڑی چھپکے میں گئی ہوئی تھی, تو میں نے سڑک پہ دیکھا کہ اور مردوں کے جن کو مارا ہے ان کے باڈیز لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے سروں سے وہ سب کے سب فٹ بال کھیل رہے ہیں. اب بچے کھڑے ہوئے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب 270 اسکول انہوں نے ختم کیے, گرائے, اور میں وہاں گئی تو لڑکیاں جو تھیں وہ اینٹیں صاف کر کے ان پہ بیٹھ رہی تھیں. اور میں نے ان سے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا ہمیں پڑھنا ہے. اور اس میں ملالہ بھی شامل تھی. اور پھر یہ نظم جو, اس کا میں حوالہ یہ دوں کہ میں 6 مہینے ہوئے یا 8 مہینے ہوئے ارجنٹینا میں تھی. تو وہاں یہ کرتے ہیں, جتنی ملکوں میں جاتی ہوں وہ ترجمہ وہ لوگ پڑھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اردو سنائیں, کیونکہ ہمیں بہت پسند آتا ہے اس کا لہجہ. تو میں اردو سنا رہی تھی تو پیچھے سے ایک آواز آئی, ملالہ. میں نے کہا یہاں تک پہنچ گئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ جو علم سے بھی گریز پا, کریں ذکر رب کریم کا, وہ جو حکم دیتا ہے علم کا, کریں اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں, نہ ہوئی انگلیوں میں قلم رہے, کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو, نہ ہو رسم اس میں زنا کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, کریں شہر شہر بنا دیا کہ ہر ایک قد حیانما کو نقاب دو. واہ. کہ ہر ایک دل کے سوال کو یہ جواب دو. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں اڑے طائروں کی طرح بلند. نہیں چاہیے کہ یہ بچیاں کئی مدرسوں کئی دفتروں کا بھی رخ کریں. کوئی شعلہ رو, کوئی باصفہ ہے, کوئی تو سین حرم ہی اس کا مقام ہے. یہی حکم ہے, یہی کلام ہے. اور آخری بند جو ہمارے لیے ہے, وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ یہی کری ہیں قریب پہ. انہیں دیکھ لو, انہیں جان لو, نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. رکھو حوصلہ, رکھو یہ یقین کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود پہ. واہ واہ واہ, قسم سے. بہرحال وقت کی قید میں ہمیں. میں تو نہیں ہوں. ہم تو ہیں. آپ کسی چیز کی قید میں نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. پرندے آپ سے پوچھ کے اڑتے ہیں, لہریں آپ سے پوچھ کے جاتی ہیں. بتائیں, ہوا آپ سے پوچھ کے چلتی ہے, میں کیوں آپ سے پوچھ کے چلوں؟ اٹس این آنر, ایبسلیوٹ آنر. یہ تھیں, یہ ہیں, یہ رہیں گی کشور آپا.
خدا حافظ.